اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تعالیٰ کا، خالق کل عالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتاب اللہ کے ساتھ کسی حد تک متمسک ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو زندگی کے ہر پہلوؤں پر نافذ کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر ہم نے کتاب اللہ کو زندگی کے ہر پہلوؤں پر نافذ کیا ہوتا تو ہمارے پاس یہ بات ہوتی ہی نہ، ہم میں یہ بات کجیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہی نہ کہ ہم غیروں کے در کے محتاج ہوتے۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کے مطابق عمل درآمد کیا ہوتا تو آج دنیا کا سارا بینکنگ نظام ہمارے قدموں میں ہوتا۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کے مطابق دفاعی نظام اپنے ترویج دی ہوتے تو آج دنیا کا سب سے بہترین دفاعی نظام ہمارا ہوتا۔ اگر ہم نے کتاب اللہ کے مطابق کتاب اللہ کی آیات محکمات، آیات مشتبہات اور آیات محکمات کے مطابق اگر ہم نے عمل درآمد اور کام کے زاویے متعین کیے ہوتے تو ہمیں آج تک یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں لاگو ہوئی اور ہمارے اوپر یہ پریشانیاں ان کا پرتو بھی نہ آتا۔ تو میں جو 2-3 دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اور میں آج کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہا تھا، لیکن چونکہ میری طبیعت اس نیج پر ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی کہ میں کوئی لمبی بات اور لمبی ڈسکشن کر سکوں، تو اسی سورہ فاتحہ کے ابتدائیہ میں مالک الملک کیا فرماتا ہے، جس کے اوپر میں بات اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کے آگے کیا فرماتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے تو مجھے بچا جن پر تو مغضوب ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا۔ بعض مفسرین، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، انہوں نے اس آیت کے ترجمے میں تفسیر میں یہ بات کی ہے کہ مغضوب میں وہ لوگ آتے ہیں یہودی یا عیسائی، لیکن یہ مغضوب میں آتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کا مطمع نظر صرف قرآن کا جو ہے نا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، قرآن کا عنوان، جس طرح آئنسٹائن سے کسی بندے نے پوچھا نا کہ اگر آپ کو 60 سیکنڈ ملے، آئنسٹائن نے کہا اگر if I have 60 seconds for the reconstruction or re-innovation of the earth، اگر مجھے 60 سیکنڈ ملے کائنات کی ری شیپنگ کے اوپر، ریکنسٹرکشن کی وجہ، تو میں صرف 60 سیکنڈ میں سے میں 59 سیکنڈ لگا دوں صرف آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کے اوپر۔ تو اسی لیے جو اسی زمرے میں جب جاتے ہیں تو جب بھی ہم کسی بھی بک کے کو پڑھنے کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا ابتدائیہ دیکھتے ہیں، اس کا ابتدائیہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا جو ابتدائیہ یا اس کا ابتدائیہ وہ یہی سورہ فاتحہ ہے، جس کو ام الکتاب کا بھی ٹائٹل دیا گیا، اس کو ام الکتاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کا جو اگر اس کو ایک ٹائٹل ہم دیں، اس کتاب کو اگر ہم ایک بات کریں کہ یہ کتاب کا عنوان ہم کیا دیں، تو کتاب کا عنوان ہو سکتا ہے انسان۔ یہ کتاب جو ہے یہ انسان اور مسلمان کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہی ہے۔ اب اس کا یہ مطمع نظر ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی غیر المغضوب میں آپ کے، میں بلکہ ایک بڑے فلاسفر کا میں یہاں کہہ نہیں سکتا، بڑے مفسر کا میں تفسیر پڑھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ جب انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ مغضوب میں یہودی اور عیسائیت کی بات آتی ہے۔ مغضوب میں یہ لعنتی آتے ہیں، کون سے؟ جنہوں نے سورہ حجرات کے تابع، جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہنے لگے لیکن ان کے دلوں میں سے ابھی ایمان اترا ہی نہیں تھا۔ تو مغضوب میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو گریڈوں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، مغضوب میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو مال کو گن رہا ہے، جو الحاکم التکاثر کے تناظر میں آتا ہے۔ مغضوب میں ہر وہ بندہ آتا ہے جو اپنے آپ کو یہ نمازیں پڑھتا ہے جو نمازیں فویل للمصلین، ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ مغضوب میں ہر وہ بندہ آتا ہے جس سے آپ کوئی چیز اگر برتنے کی مانگیں گے تو سورہ ماعون کے متحد ہی وہ اس چیز کو آپ سے روک لے گا۔ مغضوب میں وہ لوگ آتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، مغضوب میں وہ لوگ آئیں گے جو مشرک ہیں، مغضوب میں وہ لوگ آئیں گے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، مغضوب میں وہ لوگ آئیں گے جو عدالتی کرسیوں پر تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کروڑوں میں مہینے میں پڑھ کر پھر بھی عوام الناس کے اوپر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نافذ نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہی لوگ، سورہ مائدہ آیت نمبر 46، 47 اور 49، یہ 3 آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے یہی ظالم ہیں، یہی فاسق ہیں اور یہی کافر ہیں۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ ڈائریکٹلی فرماتا ہے۔ تو یہ وہ مغضوب ہیں۔ مغضوب میں یہ یاد رکھنا میری بات میں
ببانگ دول کہہ رہا ہوں، شاید میری آواز میں کوئی اس طرح کی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ تیکھا پن نہ ہو، چونکہ میری جو جبڑا اس میں شدید قسم کا پین ہے، تو میں نے کہا چلو کافی ٹائم ہو گیا تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا چلو تھوڑا سا اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے تو میں اس کے اوپر کوئی تھوڑی مزید بات کر لوں۔ تو مغزوب میں وہ بندہ آئے گا جو عوام کے ٹیکسوں کے اوپر اپنے بچوں کو پال رہا ہے۔ مغزوب میں وہ بندہ آئے گا جو سرکار کی گاڑی کو استعمال کرتا ہے اپنے ڈومیسٹک پرپز کے لیے۔ مغزوب میں وہ بندہ آئے گا جو بندہ اپنے گھر بار کو سرکار کے پیسوں کے اوپر پال رہا ہے۔ مغزوب میں اور وہ بندہ آئے گا جس بندے کو جو کام دیا جائے اس کام کو وہ پورا نہیں کر رہا۔ مغزوب میں اور وہ بندہ آئے گا، فرض کیا میں اگر ٹیچر ہوں تو مجھے اگر 1.5 گھنٹہ کلاس ملی ہوئی ہے، میں 1.5 گھنٹہ کلاس نہیں لیتا، میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، میں ٹائم سے 10 منٹ بعد جاؤں، ٹائم سے 10 منٹ پہلے نکل آؤں، اور یہ میری ایک آدھ دن کی بات خیر ہے، یہ میں نے اپنا روٹین بنا لیو، تو اس کا مطلب ہے کہ مغزوب میں ہوں۔ مغزوب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگ، میں نے مفسروں کی بات کی نا، وہ کیسے مغزوب ہو سکتا ہے؟ وہ جناب ایڈیسن جس نے 100 ایجادات کی ہیں، جس نے یہ بلب جس کی روشنی میں بیٹھ کر یہ چیز پڑھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں، وہ مغزوب میں شامل ہونے کا نہ تو اہل ہے اور نہ وہ مغزوب میں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ تو انسانیت کے فائدے کے لیے۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا جو انسانیت کے بھی نقصان کے لیے، عوام کے بھی نقصان کے لیے، لوگوں کی فلاح بہبود کے منصوبوں کو سبوتاژ کرتا ہے، جو عوام کے ٹیکسوں کو اپنے ذاتی پرپس کے لیے استعمال کرتا ہے، جو سیاسی گماشتہ ہو کر، جو قوم کا خادم ہو کر، قوم کا راہبر اور رہنما بن کر، قوم کو راہزن بن کر لوٹتا ہے۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا جو اللہ کی حدوں کے ساتھ چھیڑتا ہے۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا جو اللہ کی احکامات، جو اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، جو اس کے لیے اپنی سزائیں خود وہ 1898 کے سی پی سی یا 1908 کی سی آر پی سی کے تحت وہ اپنی سزائیں خود ڈسکرائب کرتا ہے۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا جو مسلم فیملی لا ایکٹ موجود ہے قرآن میں، اس کے بغیر اپنا فیملی ایکٹ بناتا ہے 1935 کا۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا جس نے اپنی عدالتیں قائم کی ہوئے ہیں۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا جس بندے نے عوام کے لیے فرعون بن کر بیٹھا ہے۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا، اب ہم کہتے ہیں نا یہ عیسائیوں کے راہب، وہ کیا کہتے ہیں ہم کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہوئے ہوتے ہیں۔ مغزوب میں ہر وہ بندہ آئے گا جو سرکاری افسر ہے، وہ اپنے کمروں میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے ایسی رومز میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔ میں تو ایک بڑی کام کی بات پڑھ رہا تھا، اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ باہر والی دنیا میں ہم آج کس کو کہتے ہیں؟ معذور۔ ہم معذور کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام نہ کر سکے، اور ہمارے ملک میں معذور یہ تمام سرکاری افیسر ہیں جو اپنے ہاتھوں سے پانی بھی نہیں پیتے، جو پانی پینے کے لیے بھی دوسرے کسی کے محتاج ہوتے ہیں، جو اپنے ہیٹر جلانے کے لیے بھی لوگوں کو وہ آرڈرز جاری کرتے ہیں، جو اپنے اے سی کا ریموٹ خود نہیں بند کر سکتے، جو اپنی کیز، دفتر کی کیز وہ اپنے جیب میں لے کر نہیں، وہ جیب میں ہوں گی بھی پھر بھی آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو کہیں گے کہ میرا دفتر کھول دیں۔ مغزوب میں میرے ایک یونیورسٹی میں ہمارے ڈاکٹر سعید انور صاحب ہوتے تھے، اللہ پاک ان کی روح کو جنت کا اعلیٰ اور علیین مقام عطا فرمائے، وہ تقریباً 10 سال ہزارہ یونیورسٹی کے ڈین رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کا سب آرڈینیٹ اس کا نام بھی سعید تھا، تو میں نے اس سعید سے خود یہ سنا، وہ سعید ینگ لڑکا ہے، وہ تقریباً 25 سے 30 سال کا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ شاہ صاحب تساں یقین نہ کر سو کہ میں سر کو ایک گل بار بار کہندا سا کہ سر تہاڈا بیگ میں چک لیواں، لیکن سر مجھے کیا کہتے ہیں، نہیں سعید صاحب یہ تمہارا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، اٹس مائی لیگیج اینڈ آئی ایم ریسپانسبل فار دیٹ، اس کے لیے میری رسپانسبلٹی ہے، تم کیوں میرا لیگیج اٹھاؤ گے؟ لیکن ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، گاڑیوں کے پیچھے ہم نے لگائے ہوتے ہیں، اگر 10 منٹ کے فاصلے پر وہ کھڑی ہے تو ہم ایک بندے کو باضابطہ طور پر اس کام کے لیے تفویض کرتے ہیں جو ہمارا سامان وہاں رکھے گا اور سامان لے کر آئے گا۔ تو پھر یہ میں آپ کو ببانگ دول بات کر رہا ہوں کہ پھر یہ آپ کبھی نہ کریں، نہ اللہ کو چکمہ دیں، نہ انسان کو چکمہ دیں، نہ بنی نوع آدم کو چکمہ دیں، اور نہ اپنے آپ کو چکمہ دیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ غیر المغضوب علیہم میں وہ لوگ آئیں گے جو انسانیت کے فائدے کے لیے، جنہوں نے ایڈیسن، جنہوں نے آئنسٹائن، جنہوں نے اپنا
نیوٹن، جنہوں نے الیگزینڈر فلیمنگ کے روپ میں انسانیت کے لیے فلاح کی ہے، تو مغزوب میں یہ کیوں نہ آئے؟ یہ طارق جمیل ٹائپ لوگ کیوں نہ آئے؟ مغزوب میں یہ ذاکر نائک کیوں نہ آئے؟ مغزوب میں یہ اپنا شہنشاہ نقوی کیوں نہ آئے؟ مغزوب میں یہ اپنا الیاس قادری کیوں نہ آئے، جنہوں نے ڈیڑھ ان کی مسلادہ بنائی ہوئی ہے، عوام کے اوپر بھی یہ سانپ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کے وسائل کو بھی نچوڑ رہے ہیں، ان کے خون کو بھی پی رہے ہیں، ان کا پسینہ بھی خشک ہونے سے پہلے ان کو روزی روٹی بھی وہ پرووائڈ نہیں کرتے۔ اس لیے کسی نے بڑی زبردست بات کی نا کہ اگر خدا نہ خواستہ، اگر وہ خدا تو فارسی میں اس کو بھی کہتے ہیں اپنا جاگیردار کو بھی، لیکن ہم خدا کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے معنی میں۔ اگر اللہ رب العالمین یہ رزق ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو خدا کی قسم ہر بندہ بھوکا مر جاتا، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے اس مالک نے رزق اپنے پاس رکھا ہے۔ اس رزق اپنے پاس رکھنے کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس چیز کو، یہ میرا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی ذات کا شکر کریں، اور یہ بھی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے۔ میں آج کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ شکر کی توفیق ہونا بھی، یہ بھی شکرانے کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں جس نے کم از کم یہ تو سوچنے کی توفیق اور ہمت دی ہے کہ اللہ ہمیں انعمت علیہم کے راستے پر چلائے، نہ کہ غیر المغضوب علیہم کے راستے پر ہمیں گامزن کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری اکثریت، ود مائی سیلف، میں نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کو، ہماری اکثریت مغضوب علیہم کی طرف چل رہی ہے، جن پر اللہ غضبناک ہوئے۔ کوئی اللہ غضبناک نمازیں نہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، اللہ غضبناک تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کی حدوں کو چھیڑتے ہیں، جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلتے نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، آج سے میں بھی اور آپ پہ یہ عہد کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ کام کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، جو انعام یافتہ لوگوں کے راستے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے اور مغضوب سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔